سورۃ القلم آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 32 تک اللہ تعالیٰ ایک قصہ بیان کرتے ہیں اور مشابہت دیتے ہیں کہ ان کعبہ والوں کی جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے، ان کی آزمائش بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ ایک باغ والوں کی آزمائش کی۔ واقعہ کیا ہوا، ایک شخص کے پاس بڑا ہی زبردست قسم کا باغ تھا، بہت اچھے پھل تھے، تو اس کی عادت تھی کہ جب وہ باغ کا پھل پکنے کے بعد توڑتا تھا تو جو پھل خود توڑتا تھا اس کو جمع کر لیتا تھا بیچنے کے لیے، لیکن جو توڑنے کے دوران پھل گر جاتا تھا وہ چھوڑ دیتا تھا، اور وہ چھوڑتا تھا اپنے علاقے کے غریبوں مسکینوں کے لیے کہ وہ آئیں، انہیں پتہ ہے آج باغ توڑنے کا دن ہے، تو وہ آتے تھے اور وہ پھل اٹھا لیتے تھے، گویا ان کے کام آتا تھا۔ تو جب اس شخص کی وفات ہو گئی اور اس کے بیٹوں نے اس باغ کا چارج لیا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کل باغ کی ہم نے اس طرح پھل توڑنا ہے، لیکن ہمارا باپ جو تھا وہ بہت سارا پھل وہاں چھوڑ دیتا تھا جس سے ہمیں نقصان ہوتا تھا، تو ہم ایسا کریں گے، ہم کچھ پھل کسی کے لیے نہیں چھوڑیں گے، سب اکٹھا کریں گے اور بیچیں گے، گویا زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ تو یہی سوچا انہوں نے، لیکن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے سالوں سال کی، وہ جب ہم پھل جو گرے گا وہ ضرور ہم سے جھگڑیں گے، مانگیں گے کہ وہ پھل ہمارا ہے، آپ کا باپ بھی چھوڑتا تھا ہمارے لیے، آپ بھی چھوڑو۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت ارلی مارننگ لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ جائیں گے اور جا کے سارا پھل توڑ لیں گے، جو توڑ لیں گے وہ بھی ہمارا ہوگا، جو گر جائے گا وہ بھی ہمارا ہوگا، اس طرح ہم زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ اس پر انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح اٹھ کر یقیناً یہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارادے کو اتنا پختہ کیا کہ انہوں نے اس ارادے کو پختہ کرنے کے بعد انشاءاللہ بھی نہیں بولا کہ اللہ نے اگر چاہا تو ایسا کر لیں گے، گویا انہوں نے اپنی طاقت کو سامنے رکھ کے سوچا کہ ہم ایسا کر لیں گے، ہم کر سکتے ہیں، باغ ہمارا ہے، مرضی ہماری۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسی ہوئی کہ صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک فرشتے کو بھیج دیا، اس فرشتے نے پورا باغ تہس نہس کر دیا، سب تباہ و برباد ہو گیا، جیسے گویا کہ وہاں پر کوئی درخت ہی نہیں ہے، کچھ ہی نہیں ہے، اس کو ایک میدان کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے انہوں نے پلان کے مطابق ارلی مارننگ سے پہلے اٹھ کر وہاں گئے، اور جب پہنچے تو انہیں لگا کہ ہم شاید غلط جگہ پر آ گئے ہیں، راستہ بھول چکے ہیں، یہاں تو باغ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب نشانیاں دیکھیں کہ سب نشانیاں لیفٹ رائٹ پہ وہی ہیں، جگہ وہی ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے اور ہمارے غلط کی وجہ سے یہ تباہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک جو درمیانہ تھا، یعنی کہ گویا کہ وہ شاید کچھ نیکی کرنا چاہتا تھا، گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے بولا کہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم اللہ کو یاد کرو، ایسا نہ کرو، لیکن صرف بولا ہی تھا اس نے کوئی اپنی بات منوائی نہیں تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بولنے کا بھی کوئی مان نہیں رکھا، وہاں سے برباد۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت دے رہے ہیں کہ جب نیکی انسان کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اس نیکی کو کنٹینیو بھی کرے، کیونکہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اگر آپ نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں اللہ کی مدد بھی نہیں مانگتے اور پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سب ہماری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ جو آپ کو پھل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو اس کا انعام دے رہا ہے دنیا میں، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو سبق آموز واقعہ ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور جن کی مدد کی جاتی ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، وہ مدد لینے کی عادی ہو جاتے ہیں، اور دینے والا اکتا جاتا ہے کہ بار بار تمہاری مدد کیسے کی جائے، انسان ہے، بشر ہے۔ لیکن وہ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ مدد کر سکیں تو ہمیں ضرور مدد کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی زیادہ سے زیادہ، اور جو ہم مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اور عطا فرمائے کہ ہم کی مدد کو برقرار رکھ سکیں۔ ہوپ دس